السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ہمارا گاؤں راول پنڈی سے چند میل دور تھا۔ نور میرے گھر سے تھوڑے فاصلے پر رہتی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے جو اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ایک شگفتہ مزاج لڑکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک ہی اسکول تھا اور محلے کا ایک لڑکا سلیم ہمارا ہم جماعت تھا۔ وہ نور کے نوٹس تیار کرتا اور انگریزی کی آسان فہم کتب لا کر دیا کرتا تھا۔ اس عنایت پر میری سہیلی بہت خوش ہوتی اور میں بھی سلیم کی لائی ہوئی ان کتابوں سے استفادہ کیا کرتی تھی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن کچھ دنوں سے نور سلیم کا مجھ سے کچھ زیادہ ہی ذکر کرنے لگی تھی۔ تبھی میرا ماتھا ٹھنکا۔ اصل میں نور کے گھریلو ماحول کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ میٹرک ہم نے بخیر و عافیت پاس کر لیا۔ میں نے نور کی سوچوں کو صحیح سمت میں کنٹرول میں رکھا۔ چاہتی تھی کہ ہم اسکول کا یہ اہم دور بغیر کسی غیر معمولی واقعے یا بدنامی کے مکمل کر لیں۔ اس کے بعد گھر کی 4 دیواری ہمارے تحفظ کی ضامن بن جائے گی۔ دعا قبول ہو گئی، لیکن نور سے اب روز ملنا ممکن نہ رہا۔ وسائل اتنے نہ تھے کہ شہر کے کالج میں داخلہ لیتی۔ روز کا آنا جانا، ٹیڑھی کھیر اور کالج کے ہاسٹل میں رہنا محال۔ ہاسٹل کے اخراجات بھرنے کے والد متحمل نہ تھے، بس کالج کو ایک خوبصورت خواب سمجھ کر بھلانا ہی بہتر تھا۔ لیکن نور نے کالج جانے کی ضد کی۔ اس کے والد برسر روزگار تھے اور وہ 3 بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ اس کے 2 بھائی شہر میں پڑھنے جاتے تھے، لہٰذا اس پر تعلیم کا در بند نہ ہوا اور وہ شہر پڑھنے جانے لگی۔ نور نے جس کالج میں داخلہ لیا وہاں سلیم نے بھی داخلہ لے لیا، جبکہ نور کے بھائی دوسرے کالج میں پڑھ رہے تھے۔ وہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ تینوں ساتھ آتے جاتے مگر شہر جا کر اپنے اپنے کالجوں کی راہ لیتے۔ جن دنوں نور سیکنڈ ایئر میں تھی، اس کی پھپھو انگلینڈ سے آئیں۔ انہوں نے 10 برس بعد نور کو دیکھا تھا۔ ایسا دیکھا کہ دیکھتی ہی رہ گئیں۔ نور ایک ایسی حسین دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی جیسے جنت کی حور ہو۔ پھپھو فریفتہ ہو گئیں اور اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ نور اس بات کو سن کر سکتے میں آ گئی۔ بہت دنوں بعد وہ مجھ سے ملنے آئی اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بولی، رافیہ، ایک تم ہی ہو میری دوست، تم سے دل کا بوجھ بانٹ سکتی ہوں۔ ہاں کہو، میں نے اس سے کہا۔ بولی، پھپھو بیٹی کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ ڈر گئی ہوں کہیں والد صاحب اس رشتے کو منظور نہ کر لیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ میں نے کہا، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تمہاری اپنی پھپھو ہے اور وہ بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے۔ بیاہ کر انگلینڈ چلی جاؤ گی۔ ایسے رشتے تو لڑکیاں ارمان کیا کرتی ہیں۔ کیا تمہیں ابراہیم پسند نہیں ہے؟ وہ کچھ خاموش سی ہو گئی، پھر کہنے لگی، یہ بات نہیں، وہ اچھا لڑکا ہے، خوبصورت بھی ہے۔ پھپھو بھی مجھے دل سے چاہتی ہیں، مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ پھر یہ کیا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے سلیم پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ سلیم سے؟ میں حیران ہو کر بولی، وہ جو سارے گاؤں میں برائیوں کی وجہ سے ایک ناپسندیدہ لڑکا سمجھا جاتا ہے، وہ بدنام زمانہ، اس سے شادی کرو گی؟ وہ تو ہمارے علاقے کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے پگلی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے اس سے کہا۔ لیکن وہ بولی، کیا کروں رافیہ، وہ جیسا بھی ہے مجھے بچپن سے پسند ہے۔ بدنام زمانہ ہے تو کیا کروں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ نور بھی جانتی تھی کہ وہ کلنک کا ٹیکا بدنام زمانہ ہے، لیکن اس کی عقل سو گئی تھی اور صرف دل بول رہا تھا۔ کہتی تھی، زندگی میں نے گزارنی ہے، میں اس کے ساتھ گزار لوں گی۔ جس قدر مناسب تھا میں نے اسے سمجھایا، لیکن جان گئی کہ جو اس کے دل نے فیصلہ کر لیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے والی وہ نہیں۔ شاید اس عمر میں لڑکیاں کسی اور ہی دنیا میں رہتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ خوابوں خیالوں کی فلمی دنیا۔
اس کی حالت دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلی کہ کاش کہ اس کی شادی ابراہیم سے ہی ہو جائے تاکہ سلیم سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ گھر واپس چلی گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو بتا دیا کہ وہ ابراہیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ والدین سے ہزاروں میل دور جانے سے گھبراتی ہے۔ وہ شادی پاکستان میں ہی کرنا چاہتی ہے۔ یہ نہ بتایا کہ وہ سلیم کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ جانتی تھی کہ اس امر کو جان لینے کے بعد والدین اور شدید فکر مند ہو جائیں گے اور کسی طور پر اس بدنام لڑکے کے ساتھ بندھن باندھنے کی اجازت نہ دیں گے اور ابراہیم سے شادی میں مزید عجلت کریں گے، اس لیے خاموش تھی۔ لیکن نور کی ایک نہ چلی اور شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ والدین نے زبردستی اسے ابراہیم کے ساتھ باندھ دیا۔ نکاح کے بعد یہ لوگ انگلینڈ لوٹ گئے اور رخصتی کے لیے کچھ مہلت مانگ لی۔ اس عرصے میں نور ازحد پریشان رہی۔ پہلے وہ صرف کالج میں ہی سلیم سے بات چیت کر لیا کرتی تھی، لیکن آتش عشق نے اسے اتنا بے قرار کیا کہ وہ گھر سے موقع ملتے ہی اب باہر بھی سلیم سے ملاقات کرنے لگی۔ ایک روز بھائی نے اسے سلیم کے ہمراہ شہر کے ایک پارک میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے والد کو بتایا، یوں نور BA بھی مکمل نہ کر سکی اور اس کا کالج جانا بند کر دیا گیا۔ وہ ان دنوں 3rd ایئر میں تھی۔ اب وہ گھر میں ہی محصور کر دی گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سلیم سے اس کا رابطہ قائم تھا یا ٹوٹ چکا ہے۔ پلک جھپکتے 1 سال اور گزر گیا۔ جب نور کی شادی کا کارڈ ملا تو میں اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ بہت اداس تھی، زرد رنگت اور مرجھایا ہوا چہرہ، جیسے زندگی کی ہر خوشی سے دور جا رہی ہو۔ شادی کا دن آ گیا اور وہ روتی ہوئی ابراہیم کے ہمراہ انگلینڈ سدھار گئی۔ رخصتی کے وقت دلہنوں کا رونا ایک قدرتی بات سمجھی جاتی ہے کہ اپنوں کی جدائی کی وجہ سے جی بھر آتا ہے۔ کون خیال کرتا ہے کہ دلہن رو رہی ہے تو کیوں؟ سب کا خیال ہوتا ہے سسرال جا کر خوش ہو جائے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ نور کیوں اداس ہے۔ وہ اپنی شادی سے مطمئن نہ تھی۔ انگلینڈ جانے کے بعد بھی وہ وہاں سیٹ نہ ہو سکی۔ ظاہر ہے جب دل کسی اور کے پاس ہو تو دماغ جہاں بھی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں اسے کچھ آزادی میسر آئی تو اس نے فون پر سلیم سے بات کرنا شروع کر دی۔ شادی کو 2 سال اور بیت گئے اور ایک بچی بھی ہو گئی۔ وہ سلیم کو نہ بھلا سکی۔ معلوم نہیں سلیم اس کو ایسا کیا کہتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی سکون نہ پا سکی۔ وہ اب بھی بے قرار رہتی کہ کسی طرح پاکستان چلی جائے اور سلیم سے ملاقات ہو جائے۔ کبھی کبھی مجھے فون کرتی، اپنے ان جذبات کا اظہار کرتی۔ میں بڑی حیران ہوتی کہ آخر اس بد کردار اور بد اتوار لڑکے میں ایسی کیا خوبی ہے جسے نور جیسی اچھی اور پاکیزہ لڑکی کو اپنے دام الفت میں گرفتار کر رکھا ہے۔ نور اس کو عشق سمجھتی تھی، لیکن میں اس کو صرف ایک بچپن کی شدید خواہش سمجھتی تھی جو بچپن سے ہی نور نے اپنے دل میں پال کر بڑی کی تھی۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ نور اور ابراہیم کے درمیان جھگڑا ہوتا رہا، اختلافات بڑھے اور بات آخر کار طلاق تک پہنچ گئی۔ ابراہیم نے بیٹی اپنے پاس رکھ لی اور نور کو طلاق دے کر پاکستان بھیج دیا۔ نور نے بھی بیٹی شوہر کو دے دی اور اولاد کی قربانی دے کر پاکستان چلی آئی۔ نور کے واپس آ جانے سے اس کا سارا خاندان سوگوار تھا۔ بیٹی طلاق لے کر آ جائے تو گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ بچی بھی باپ اور دادی نے رکھ لی تھی۔ نواسی کا دکھ نور کے والدین کو بیٹی سے زیادہ تھا، لیکن اس عشق کی ماری کو اتنا فرق نہ پڑتا تھا۔ نہ جانے وہ کس دنیا میں رہتی تھی۔ وہ پھر سے سلیم سے ملنے لگی، جس کے لیے اس نے ایک اسکول میں جاب کر لی تاکہ گھر سے باہر نکلنے کا موقع میسر آ سکے۔ کسی طرح نور نے سلیم کو منا کر کسی ذریعے سے سلیم کا پیغام اپنے گھر دلوایا، جو رد کر دیا گیا کیونکہ سارا خاندان سلیم کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ کوئی بھی اس رشتے کے حق میں نہ تھا۔ خاندان ہی کیا، وہ تو تمام گاؤں کی آنکھ میں ایک خار کی مانند کھٹکتا تھا۔ سلیم نہایت غیر ذمہ دار اور بڑبولا لڑکا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ اپنے باپ کے پیسے اڑاتا ہے اور کوئی کام دھندا نہیں کرتا۔ اس کے گھر والے بھی اس سے سخت نالاں رہتے تھے۔ وہ اس کی شادی تو کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی شریف گھرانے میں اس ڈر سے رشتہ نہیں بھیجتے تھے کہ یقین تھا ایسے لڑکے کو کبھی بھی کسی اچھے گھرانے کا رشتہ نہیں مل سکتا۔
سلیم خود بھی شادی کے بندھن سے آزاد رہنا چاہتا تھا۔ کسی قسم کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اسے پسند نہ تھی۔ نور کا معاملہ الگ تھا۔ نور خود اس پر فریفتہ تھی اور اس شخص کے سوا کسی دوسرے کو دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی۔ یہ حقیقت سلیم کو معلوم تھی، تبھی وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سلیم نہ صرف آوارہ مزاج تھا بلکہ بدتمیز اور بد تہذیب بھی تھا۔ جہاں بیٹھتا ہر ایک سے کہتا کہ نور مجھ پر عاشق ہے، تبھی اپنے خاوند سے طلاق لے کر واپس آ گئی ہے۔ وہ بچپن سے ہی مجھ پر مرتی تھی، جان چھڑکتی ہے۔ مجھ سے ملنے کی خاطر بیٹی کی بھی پرواہ نہ کی اور انگلینڈ چھوڑ کر آ گئی۔ میرے اپنے بھائی مجھے یہ باتیں بتاتے، جو باہر سے سن کر آتے تو بہت دکھ ہوتا۔ کئی بار میں نے نور کو بتایا کہ محتاط رہو، سلیم تمہارے بارے میں ہر وقت گاؤں کے نوجوانوں میں اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے کانوں پر جون تک نہ رینگتی۔ کہتی کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، جلتے ہیں، اسی لیے بکواس کرتے ہیں۔ انہی دنوں محسن، جو بچپن میں بھی ہمارا کلاس فیلو تھا، اپنی تعلیم مکمل کر کے لاہور سے گاؤں واپس آیا۔ سلیم نے تو انٹر کے بعد ہی تعلیم چھوڑ دی تھی، لیکن محسن ماسٹرز کرنے کے بعد گاؤں واپس لوٹا تھا۔ وہ سلیم کا خالہ زاد تھا، لیکن نور کی امی کا دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور سلیم کے گھر کے قریب ہی ان کی کوٹھی تھی۔ یہ کوٹھی اکثر خالی رہتی تھی۔ محسن ہی آ کر اسے آباد کرتا تھا، کیونکہ اس کے والدین اپنی زمینوں پر ساتھ والے گاؤں میں رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ محسن اپنی زمینوں کا حساب کتاب کرنے جب ہمارے گاؤں میں آتا، یعنی اپنے پرانے گاؤں میں، تو اسی کوٹھی میں آ کر رہتا تھا۔ محسن نے کوٹھی کو صاف ستھرا کر لیا تو سلیم نے اس سے استدعا کی کہ وہ اپنے اس گھر کی ایک چابی اسے بھی دے دے۔ کبھی کبھی والدین سے ناراضگی ہو جاتی ہے تو اسے سونے کے لیے ایک پرسکون جگہ درکار ہوتی ہے۔ محسن نے چابی سلیم کو دے دی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کا خالہ زاد تھا اور جانتا تھا کہ اکثر اس کے ماں باپ سے لڑائی رہتی ہے۔ محسن کو ملازمت کے سلسلے میں انٹرویو دینے کے لیے آج کل اکثر لاہور جانا ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ سلیم کوٹھی کو صاف ستھرا رکھے گا اور رکھوالی بھی کر لے گا۔ جس روز اس نے چابی سلیم کے حوالے کی، اگلے روز اسے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ وہ صبح گیا اور شام کو واپس روانہ ہو گیا۔ رات 10 بجے گاؤں پہنچا۔ کوٹھی کی بتی جل رہی تھی۔ اس نے دستک نہ دی کیونکہ دروازے کی دوسری چابی اس کی جیب میں تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کیے اور نہا دھو کر جب باہر آیا تو اسے دوسرے کمرے سے کسی لڑکی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا اور دبے قدموں گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا، بند نہیں تھا، ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ سے کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نور سامنے صوفے پر سمٹی سکڑی بیٹھی تھی۔ اس نے بازوؤں پر سر رکھا ہوا تھا اور اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے سے تھے اور اوڑھنی فرش پر پڑی تھی۔ بال عجیب طریقے سے بکھرے تھے اور سلیم اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، نور، میرا کہنا مانو، کیا ہم ایک نہیں ہیں؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ ارے نادان، ویسے بھی تم کون سی کواری دوشیزہ ہو، شادی شدہ ہو، بلکہ متعلقہ ہو اور ایک بچی کی ماں ہو، پھر یہ نخرے اور واویلا کیسا؟ تم نے تو کم عمر بچیوں جیسا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ پلیز تنگ مت کرو، آخر کو ہم نے شادی کرنی ہے، بولو بولو، کرنی ہے نا؟ بمشکل سسکیوں کے درمیان نور نے کہا، ہاں سلیم، کرنی ہے، مگر نکاح کر کے، گناہ کر کے نہیں۔ اور تم نے تو کیمرہ بھی آن کر رکھا ہے، تم میری تصویریں بنا رہے ہو کیا؟ فوٹو کیوں لے رہے ہو میری؟ آخر یہ سب کا کیا مطلب ہے؟ نور کافی غصے میں بھی تھی لیکن گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ سلیم بولا، یہ تو میں ویسے ہی لے رہا ہوں، ہماری یادگار کے طور پر۔ جو بھی ہے یہ مجھے دے دو تاکہ میں اسے پھینک دوں۔ نور نے التجا کی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر محسن سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ زور سے پکارا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نور کو اس وقت رات کے 12 بجے میرے گھر پر کیوں لائے ہو؟ اور اب اس کی ویڈیو کیوں بنا رہے ہو؟ وہ بھی اس حال میں؟ تمہارے ارادے بالکل ٹھیک نہیں ہیں سلیم۔ کوئی اچھا انسان جو کسی سے سچا پیار کرتا ہو، کیا وہ ایسی مذموم حرکت کر سکتا ہے؟
کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ محسن کی آواز سن کر جیسے نور کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے کہا، محسن بھائی پلیز فرش سے میرا دوپٹہ اٹھا کر دے دیں۔ محسن نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا جو سلیم کے قدموں کے پاس پڑا تھا۔ سلیم کا رنگ محسن کو دیکھ کے فک ہو گیا۔ محسن نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ کیا میں نے تم کو اپنے گھر کی چابی اسی کارن دی تھی؟ تم پر اعتبار کیا اور تم نے میرے اعتبار کو توڑا۔ کیوں بلایا ہے اسے یہاں؟ تاکہ مجھے بھی بدنام کر سکو اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ سلیم بہت گھبرایا ہوا تھا، بولا، میں نے نہیں بلایا، یہ خود ہی آئی ہے، پوچھ لو اس سے۔ نور فوراً بولی، نہیں محسن بھائی، اسی نے بلایا ہے، کئی دن سے مجبور کر رہا تھا کہ ایک بار آ کر بات سن جاؤ، دن کو نہیں آ سکتی ہو تو رات کو آ جاؤ، لوگوں کا خوف تھا کوئی دیکھ نہ لے، دن کو نہیں آ سکتی تھی، رات کو بھی انتظار کرتی رہی کہ سب گھر والے سو جائیں تو نکلوں، اسی لیے اتنی رات گئے آئی، نور کانپتی آواز میں بتا رہی تھی۔ محسن بولا، تم اتنی رات کو گھر سے نکلی، یہ تمہارا قصور ہے نور، اب اگر میں اچانک وقت پر نہ آتا تو تمہارا یہ کیا حشر کرنے والا تھا جانتی ہو؟ تصویریں بنا کر اگر یہ نیٹ پر ڈال دیتا تو تمہارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیتا، سوچو پھر کیا ہوتا۔ سلیم فوراً بولا، ایسا کچھ نہیں ہے محسن، مجھ پر الزام مت لگاؤ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ محسن کو اور بھی غصہ آ گیا، وہ بولا، نہیں تھا؟ تب بھی آخر موبائل سے اس کی ایسی مووی بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ ڈری سہمی بیٹھی رو رہی ہے اور تم اس کی مووی بنا رہے ہو۔ آخر کو اس نے مزاحمت کی، اسی لیے تو اس کا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا، تم سے ہاتھا پائی کی نوبت آئی ہوگی، چلو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سلیم کو ڈانٹنے کے بعد اس نے نور کو حکم دیا کہ تم بھی کوئی کم نہیں، اتنی رات گئے یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس اثنا میں تمہارے والدین کی آنکھ کھل گئی یا بھائی جاگ گئے تو تمہارا اور سلیم کا کیا حشر کریں گے، سوچو۔ نور رو رہی تھی، وہ کچھ نہ بولی۔ محسن نے سلیم سے کہا کہ اب تمہیں تمہارا موبائل نہیں ملے گا، یہ میں گاؤں کی نہر میں پھینکوں گا، اور خبردار جو تم نے مجھ سے دوبارہ مانگنے کی کوشش کی، تمہارے سارے کرتوت تمہارے باپ اور بڑے بھائیوں کو بتا دوں گا، تم جانتے ہو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اب یہاں کھڑے مت رہو اور دفع ہو جاؤ، اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سلیم یہ سن کر وہاں سے چلتا بنا۔ محسن نور کی طرف مڑا اور بولا، اب یہ رونا دھونا بند کرو اور اپنا برقع پہنو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ نور کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس کو ہر صورت یہ حکم ماننا تھا۔ اس نے برقع اوڑھا اور محسن کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو تب وہ کانپ رہی تھی۔ محسن نے در بجایا، خوش قسمتی سے مردوں میں سے کسی کی آنکھ نہ کھلی۔ نور کی ماں صحن میں چارپائی پر لیٹی تھی، اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس نے بیٹی کی خالی چارپائی دیکھ لی تھی، اسے گھر میں گھوم پھر کر تلاش بھی کر لیا، اور اب لیٹ کر سوچ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، شوہر اور بیٹوں کو جگا کر یہ بری خبر ان کو سنائے یا نہ سنائے۔ اسی اثنا میں دستک ہوئی تو تڑپ کر چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی، سمجھ گئی کہ یہ نور ہی ہوگی۔ بجلی کی سی تیزی سے دروازے پر پہنچی۔ کون ہے؟ آہستہ سے پوچھا۔ میں ہوں نور، ماں کی آواز سن کر وہ منمنائی۔ ماں نے بغیر آہٹ کیے در کھول دیا۔ نور جب نکلی تھی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا گئی تھی، لیکن محسن نے سوچ سمجھ کر دستک دی تھی۔ وہ نور کو اس کے ورثہ کے سپرد کرنے کے بعد تسلی کر کے جانا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا نور مارے خوف کے گھر کے اندر جانے کی بجائے اس کے جانے کے بعد پھر سے نہ نکل کھڑی ہو اور کوئی اور اجنبی راہ پکڑ لے، یا پھر والد اور بھائیوں میں سے کوئی جاگ رہا ہو اور اس کی جان کے در پہ ہی نہ ہو جائے۔ نور کی قسمت اچھی تھی کہ ماں دروازے پر آ گئی۔ محسن نے کہا، نور کو تھامے اور گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیجیے گا کہ یہ باہر گئی تھی۔ خالہ جی، میں صبح آ کر آپ کو تمام احوال سناؤں گا۔ نور کی ماں جو ازحد پریشان تھی اور موت جیسی اذیت سے دوچار تھی، وہ محسن سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے زیادہ بات نہ کی۔ نور کی ماں نے دروازہ بند کیا اور سرگوشیوں میں بیٹی سے چند سوالات کیے، پھر اسے کمرے میں لے گئی اور لباس تبدیل کرانے کے بعد بولی، اب یہیں سو مر جاؤ، صبح بات کروں گی۔ وہ خود اس کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گئی، رات بھر پہرا جو دینا تھا۔ صبح جب نور کے گھر کے سارے مرد کام کو نکل گئے تو ماں نے اس کی خوب خبر لی۔
نور نے تمام رام کہانی گوش گزار کرنے کے بعد کہا کہ امی، میں وعدہ کرتی ہوں اب ایسی غلطی کبھی نہ کروں گی۔ خدا نے محسن کو فرشتہ بنا کر اس وقت بھیج دیا، ورنہ نہ جانے سلیم میری کیسی ویڈیو بناتا اور میرا کیا حشر کرتا۔ اس کی امی بولی، پھر تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، تیرا باپ تو مر جاتا اور تیرے بھائی ضرور تجھے قتل کر دیتے۔ نور کی امی رو رہی تھی، نور خود بھی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ بولی، اچھا امی، میں وعدہ کرتی ہوں، آپ کے سر کی قسم اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گی۔ مجھے اب سلیم سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے جس کی خاطر اپنا گھر اجاڑا اور اپنی بچی سے جدائی بھی لی، وہ ایسا برا نکلے گا میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ نور کی ساری خوابوں کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ جس غلط فہمی کو اس نے بچپن سے دل میں پالا تھا، وہ ایک ہی رات میں ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ نور کی امی بولی، جب ساری دنیا اسے برا کہتی تھی تو تمہیں جان لینا چاہیے تھا کہ وہ برا ہی ہے، مگر تم کم عقل لڑکیوں کو کون سمجھا سکتا ہے کہ جن کی عقلوں پر جھوٹے عشق کی پٹی بندھی ہوتی ہے۔ اگلے دن محسن آیا اور تمام احوال اپنی خالہ کے گوش گزار کیا۔ تب نور کی والدہ نے کہا، بیٹا، یہ تمہارا احسان ہم عمر بھر نہ بھلا سکیں گے۔ تم نے جو احسان کیا ہے اس کے لیے میری جان بھی کم ہے۔ محسن بولا، خالہ آپ کیوں جان دیں گی؟ اب بہتر یہی ہے کہ آپ نور کی کسی اچھی جگہ شادی کر دیں۔ وہ بولی، بیٹا شادی تو کر دوں، مگر کس سے؟ کوئی اچھا رشتہ آئے تو پھر ہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ سلیم کے پیچھے شادی کرنے کو تیار بھی نہ تھی۔ تبھی محسن نے کہا کہ آپ نور کو میرے سامنے لائیے، میں اس کی رضا پوچھوں۔ جب نور آئی تو محسن نے کہا، ہاں نور، سلیم سے کچھ سبق حاصل ہو چکا یا ابھی کوئی اور کسر باقی ہے؟ نور بہت شرمندہ تھی، بولی، مجھے اپنے رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ اگر اس رات آپ نہ آ جاتے تو میں مر گئی ہوتی۔ محسن بولا، تم ہی نہیں، تمہارا سارا گھرانہ مر جاتا۔ اب بولو، دوسری شادی پر رضامند ہو تو بتاؤ تاکہ ہم کوشش کریں۔ جیسی میری والدین کی مرضی ہوگی میں ان کی مرضی کے مطابق عمل کروں گی۔ نور نے سر جھکا کر جواب دیا، ٹھیک ہے خالہ، میں بہت جلد آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر محسن گھر واپس چلا گیا۔ محسن کو خدشہ تھا کہ سلیم کہیں پھر نور کو بلیک میل نہ کرے، یا یہ کہ یہ بیوقوف خود اس کے بہکاوے میں نہ آ جائے، یا کسی دباؤ کے تحت ہی مجبوراً اس کی بات نہ مان لے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی والدہ کو نور کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ رشتہ داری تھی اور محسن پڑھا لکھا اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ نور کے والد اور بھائیوں نے محسن کے رشتے کو نعمت جانا اور فوراً ہاں کر دی۔ اصل میں محسن ہمارا بچپن سے ہم جماعت تھا، لیکن وہ ہم لوگوں سے 4-5 سال بڑا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اسے دیر سے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ وہ نور کے لیے شروع سے ہی اپنے دل میں پسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا، لیکن نور کی شادی جلدی ہو جانے کے باعث وہ کچھ کر نہ سکا تھا۔ اب قدرت نے خود سے اسے ایک موقع دے دیا تھا جسے وہ ضائع نہ کرنا چاہتا تھا۔ یوں نور کی محسن سے شادی ہو گئی اور محسن اسے رخصتی کے 3 روز بعد اپنے ساتھ لاہور لے آیا، جہاں اس کے لیے ایک اچھی ملازمت کا پروانہ منتظر تھا۔ یوں ایک بھٹکی ہوئی لڑکی کو اس کی منزل مل گئی۔ محسن کے اچھے ظرف نے اسے آگے آنے والی دلدل اور مزید خطرات میں گھرنے سے بچا لیا تھا۔ میں آج بھی سوچتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں کہ یہ دنیا یقیناً محسن جیسے اچھے انسانوں کے بل پر ہی چل رہی ہے۔